یہی پروسیس اہل بیت نے بھی اپنایا. نہ امام حسن کے زمانے میں شیعہ تھے، نہ امام حسین کے زمانے میں شیعہ تھے، نہ امام علی کے زمانے میں شیعہ تھے. شیعہ بمعنی عقیدتی شیعہ. شیعوں کی دو معنی ہیں، ایک لفظی معنی، ایک اصطلاحی معنی. لفظی معنی میں شیعہ بولا جاتا ہے شیعۃ عثمان و شیعۃ علی. علی کے شیعہ، عثمان کی شیعہ. اب یہ نہیں جو عثمان کی شیعہ تھے عثمان کو امام مانتے تھے، نہیں، خلیفہ مانتے تھے. شیعۃ عثمان گروہ بولا جاتا ہے. ہاں، شیعۃ ابراہیم جس طرح پڑھتے ہیں نا، وہ گروہ جو علی کا طرفدار تھا، سپورٹر. نون لیگ کے شیعہ، پی ٹی آئی کے شیعہ، پیپلز پارٹی کے شیعہ. طرفدار جسے بولتے ہیں، سپورٹر جسے بولتے ہیں. کچھ ایسے تھے جو علی کو سپورٹ کرتے تھے لیکن عقیدتاً شیعہ نہیں تھے. عقیدتاً شیعہ وہ بولتے ہیں جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانے، وہ عقیدتاً. کئی ایسے لشکر میں تھے جو خلفائے راشدین کو بھی مانتے تھے اور امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. بھائی طلحہ اگر شیعہ ہوتا تو علی کے مقابلے میں جاتا، زبیر اگر شیعہ ہوتا تو علی کے مقابلے میں جاتا، شمر اگر علی کا جگلا کاٹ رہا ہے. یہ وہ تھے جو اس ٹائم سمجھتے تھے کہ جیسے آپ پارٹیوں میں لوٹے ہوتے ہیں نا، ہاں، پارٹیوں کے اندر لوٹے ہوتے ہیں. کہتا ہے اب مجھے لگ رہا ہے یہ پارٹی صحیح ہے، یہاں چلا گیا. کل بولتا ہے وہ پارٹی صحیح ہے، وہاں چلا گیا. اب کسی پارٹی کے کسی لیڈر کی اس نے بیعت تو نہیں کی ہے نا. کہتے ہیں بندہ خدا آج مجھے صحیح لگ رہا ہے، کل مجھے صحیح نہیں لگ رہا، میں بدل سکتا ہوں. لیکن جو کسی کو امام مان لیتا ہے پھر وہ اس پہ شک نہیں کرتا. امامت کا مطلب یہ قامہ و قعدہ، جنگ بھی کریں تیرے امام ہیں، صلح بھی کریں تیرے امام ہیں. یہ عقیدہ نہیں تھا کسی کا بھی. اگر اس معنی میں کوئی بولا جائے جناب مختار شیعہ تھے، نہیں تھے اس معنی میں جناب مختار بھی شیعہ. جناب مختار عاشق اہل بیت تھے، طرفدار اہل بیت تھے. ہاں، کوفے میں ان کو شیعۃ علی بولا جاتا تھا. ہر زمانے میں شیعہ کی کیٹیگری الگ تھی. اس زمانے میں وہ گروہ جو علی کو سپورٹ کرے وہ شیعہ، جو عثمان کو سپورٹ کرے وہ شیعۃ عثمان کہلائے. خود بیسیکلی جو تربیت تشیع جہاں سے شروع ہوئی وہ دو اماموں نے شروع کی، ایک پانچویں امام نے، ایک چھٹے امام نے. تبھی آپ کو شیعہ جعفری بولا جاتا ہے. صحیح سے جس امام نے مکتب بنایا، یعنی بنیادیں بنائیں کہ شیعہ کون ہوتا ہے، 12 امام کو ماننے والا، اصول دین، فروع دین صحیح سے. اب آپ بولیں گے مولانا اس زمانے میں کیا کوئی شیعہ نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا. سلمان نظریاتی شیعہ تھا، مالک نظریاتی شیعہ تھا، مقداد نظریاتی شیعہ، ابو ذر نظریاتی شیعہ. یعنی چند لوگ تھے جن کو مفہوم شیعت کا پتہ تھا. اب یہی پروسیس اہل بیت نے شروع کیا. ایک نسل تربیت کرنا شروع کی آپ کے چوتھے امام نے. وہ نسل جوان ہوئی، اور جب آپ سنتے ہو کہ چھٹے امام جب لیکچر دیتے تھے ایک ایک دن میں 1800 2000 شاگرد ہوتے تھے. یہ اچانک شاگرد کہاں سے آ گئے؟ جادو کی چھڑی تو نہیں تھی نا. 2000 شاگرد. سامنے حکومت نے اپنے مولوی کا مکتب کھولا اور شرط لگائی، ایک مرتبہ مجمع بڑھتا نہیں ہے تو خطیب کہتا ہے جو ہماری مجلس میں آئے گا، جو ہمارے جلسے میں آئے گا 500 روپے ملیں گے، بریانی کی پلیٹ بھی ملے گی. یہی سیم چکر اس زمانے میں بھی تھا. یعنی جو حرب آج کے حکمران لڑتے ہیں اس زمانے میں بھی حربہ تھا. اب مکتب بن گئے چھٹے امام کے زمانے میں، فلاں مولوی کا مکتب، فلاں مولوی کا مکتب، درسگاہیں بن گئیں، جعفر صادق کا مکتب. اب دیکھا رش امام کیا زیادہ ہو رہا ہے، لوگ زیادہ جا رہے ہیں، علم زیادہ مل رہا ہے. تو انہوں نے پابندی لگائی، کہا کہ جو جعفر صادق کو سننے جائے گا اسے مثلا مثال دے رہا ہوں 2 درہم دینے پڑیں گے، پیسے دے گا حکومت کو پھر جائے گا، تاکہ رش کیا ہو جائے، کم ہو جائے. اور جو ہمارے مولوی کو سننے آئے گا اسے 4 ملیں گے. مطلب یہاں پیسے بھی ملیں گے اور وہاں جاؤ گے پیسوں کی کٹوتی ہوگی. یہ بھی بڑے تیز تھے، وہاں 4 لیتے تھے، یہاں 2 دے کے 2 جیب میں ڈال دیتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے جتنے دوسرے مکاتب ان کو حکومت کی سپورٹ ہے. مکتب چھٹے امام 2000 سے زیادہ شاگرد. یہ شاگرد کہاں سے آ گئے اتنے؟ فرمایا یہ وہی تھے جن کو زین العابدین نے تربیت دے کے جوان کیا تھا.
اب چھٹے امام کے بعد شیعوں کی ایک کھیپ بنی تربیت کی امام نے. اب دیکھو بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے علماء بصرے میں، کوفے میں، جگہ جگہ امام نے اپنے نمائندے بھیجے اہواز میں. اب شیعت کا ابلاغ شروع ہوا. گولڈن ٹائم آف تشیع 2 اماموں کے زمانے میں. 5ویں امام، چھٹے امام، 7ویں امام زندان میں، 8ویں امام غریب الغربا، 9ویں امام بھی ایک طرح سے زندان میں، 10ویں اور 11ویں امام بھی امام عسکریین، عسکر میں، فوجی چھاونی میں اماموں کو بند کیا گیا. کسی امام کو ٹائم نہیں ملا. یہ ساری محنت 2 اماموں کی تھی. باقی اماموں نے حکومتوں میں جا کے تشیع کو بلند کیا. مناظرے کی آپ کے امام جواد نے، مناظرے کیے امام رضا نے، پھر حکومت کی لیول پر آئے اور مناظرے کیے. یعنی وہ امام جو قید و بند میں رہے، لیکن کس طریقے سے انہوں نے نسلوں کی تربیت کی کہ وقت کا حاکم بھی امام سے ڈرنے لگا. وہ امام جس کے پاس حکومت نہیں، وہ امام جس کے پاس لشکر نہیں، بس اگر ہے تو حمایت پروردگار عالم ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور اس زمانے میں بھی اہل بیت اور ان کے شیعہ حکومتوں سے ٹکراتے تھے اور نام خدا اور پیغام اہل بیت کو بلند کرتے تھے. اور اہل بیت کے جانے کے بعد وہ غیبت صغریٰ ہو، وہ غیبت کبریٰ ہو، آپ دیکھتے ہیں مختلف حکومتوں سے شیعہ علماء نے ٹکر لی. اور الحمدللہ آج دیکھتے ہیں خدا نے ایک طاقت دی، ایک پاور دی، ایک تشخص دیا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو. تو یہ محنت تھی. ہر چیز ایک پروسیس کو طے کر کے بنتی ہے. یہ مت سمجھنا میرے عزیز کہ ایک دن میں کوئی بچہ اچھا ہو جائے گا. نہیں، تجھے اس بچے پہ 15 سال محنت کرنی پڑتی ہے. اور محمد والے محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہ